قرآن مجید کی وہ صورت جس کی تلاوت ماہ شعبان میں اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں۔ یہ صورت غریبوں کو، امیر، بیماروں کو، صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ ماہ شعبان میں اس صورت کو لازمی پڑھیں۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ قرآن پاک کی سب سے پرسکون اور آنکھوں کو روشن کرنے والی صورت کے حوالے سے ہے۔ جو بندہ ماہ شعبان میں روزانہ اس صورت کو پڑھتا ہے، فرشتے سے گھیر لیتے ہیں، کیونکہ اس صورت کی تلاوت ماہ شعبان میں اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں۔ یہ صورت غریبوں کو امیر، بیماروں کو صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری صورت ہے، جس کی تلاوت ماہ شعبان میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں۔ جو بندہ ماہ شعبان میں روزانہ کسی بھی پریشانی کے لیے پڑھتا ہے، چاہے وہ بیماری ہو، رزق کی پریشانی ہو یا کاروبار کی پریشانی، حتیٰ کہ جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے وہ مقصد انشاءاللہ پورا کیا جاتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی سختیوں سے اسے نجات ملتی ہے۔ یہ صورت آپ کو اللہ تعالیٰ کی بے حد قریب کر دیتی ہے۔ بے شک جس طرح کے آج کل مشکل حالات ہیں، ہر بندہ پریشان ہے، تو جو بندہ اس پریشانی سے بچ کر اپنی زندگی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس صورت کو ایک مرتبہ لازمی پڑھیں۔ یہ صورت غریبوں کو امیر، بیماروں کو صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ اگر کوئی صبح پڑھے گا تو فرشتے دن بھر اس کی حفاظت کریں گے، اور اگر کوئی رات کو پڑھے گا تو فرشتے ساری رات اس کی حفاظت کریں گے۔ خاندان کے اندرونی عمل کو برقرار رکھنے، کسی بھی قسم کے تنازعات کو دور رکھنے میں بھی مدد کرتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے، اس کی تلاوت اللہ تعالیٰ خود جنت میں خود فرمائیں گے۔ جو شخص اس کے ماہ شعبان میں تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوں گے اور اسے وہ سب کچھ دیں گے جس کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ یہ بہت آسان سا عمل ہے، معجزات کو دیکھنے والا عمل ہے۔ یہ خاص عمل جو دولت کو فوری طور پر غیبی طریقے سے آپ کے پاس لانے والا عمل ہے۔ ایسے عمل ہے جس نے ماہ شعبان میں یہ وظیفہ پڑھا، وہ رزق کی دولت سے مالا مال ہو گیا، گھر میں، کاروبار میں دولت میں ریل پھیل ہو گئی، دولت کی برسات صبح سے ان کی زندگی میں شروع ہو گئی اور دولت کی طوفانی بارش برس رہی ہے۔ ماہ شعبان میں پورے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ کر معجزہ دیکھنا چاہتے ہو تو 5 منٹ کا یہ عمل کر کے آپ دیکھ لینا۔ تقدیر کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ تقدیر ایسے طریقے سے کھلے گی کہ آپ لوگ خود مجھے کہو گے کہ ہمارا یہ مسئلہ پیسوں کا تھا، رشتوں کے تکالیف کا تھا، گھریلو جھگڑوں کا تھا، اس کے علاوہ وہ جو بھی مسائل تھے وہ حل ہو گئے۔ ناظرین، کچھ لوگ ہم سے یہ بھی شکوہ کرتے ہیں کہ وظیفہ تو ہم صحیح کرتے ہیں، جیسے آپ بتاتے ہیں ویسے ہی وظیفہ کرتے ہیں، لیکن ہمارا تو کبھی کام نہیں ہوا، ہمیں تو کبھی دولت نہیں ملی۔ آپ ضرور کچھ غلطیاں کرتے ہوں گے جو میں آپ کو وظیفہ بتانے سے پہلے بتانے لگی ہوں۔ اگر آپ وظیفہ کرتے وقت یہ غلطیاں کریں تو آج کے بعد اس وظیفے کے اندر بھی آپ نے ان غلطیوں کو کبھی نہیں کرنا، اور میں نے آپ کو وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ بتا رہی ہوں، کیونکہ اگر آپ کو وظیفے کرنے کا صحیح طریقہ کا نہیں پتہ چلا، کس وقت کرنا ہے، کتنی تعداد میں کرنا ہے، آپ کو صحیح طریقے کا نہیں پتہ چلا تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج اچھے طریقے سے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اچھے طریقے سے اس وظیفے کو سمجھ لینا۔ ناظرین، اب میں آپ کو وہ غلطیاں بتانے لگی ہوں جو آپ وظیفہ کرتے وقت ضرور کرتے ہیں۔ سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے؟ آپ لوگ وضو بھی نہیں کرتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کرتے، اور آپ کو ہر ویڈیو کے اندر یہ بات کہتی ہوں کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی بھی وظیفہ کام نہیں آتا۔ ایک غلطی آپ کی یہ ہے کہ آپ لوگ نماز نہیں پڑھتے، بغیر پڑھے ہی وظیفہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری غلطی ہے کہ یہ سب سے بڑی غلطی ہے، جب آپ وظیفہ کرنا شروع کرتے ہیں، جو آپ کے آس پاس ہوتا ہے اس کے ساتھ باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، اس کو بتا بھی دیتے ہیں کہ میں یہ عمل کر رہا یا کر رہی ہوں، اس کام کے لیے کر رہی ہوں، اس لیے آپ کا عمل مکمل کام نہیں کرتا، آپ کا وظیفہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آج کے بعد ان غلطیوں کو کبھی مت کرنا۔ وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اب وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھ لی۔ جب آپ نماز پڑھ لیں، آپ اس جگہ پر جا کر بیٹھنا جہاں آپ کو لگتا ہے کہ ادھر آس پاس کوئی نہیں آئے گا۔ جب آپ کے آس پاس کوئی نہیں آئے گا تو پھر آپ کی توجہ آپ نے وظیفے کی طرف ہوگی۔ اب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے، پھر وظیفہ ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ لینا۔ آپ کی خالی جولی اس وقت بھر جائے گی جب آپ بند کمرے میں جائے نماز کے اوپر بیٹھیں گے۔ 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ اب آپ نے وظیفہ بتانے لگی ہوں، کوشش کرنی ہے کہ آج اس وظیفے کو اپنے پاس لکھ کر ضرور رکھ لیں۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف تو ویسے بھی کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، دکان پر بیٹھیں یا چاہے اپنے گھر میں بیٹھے، کہیں سے آ رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، درود شریف کو کثرت کے ساتھ پڑھتا رہا کریں۔ اس سے آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اس سے ویسے بھی آپ کو کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی، آپ کے گھر، دکان یا کاروبار میں برکتیں ہی برکتیں رہیں گی، رحمتیں۔ اس لیے کوشش کریں گے درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، کیونکہ درود شریف کی بہت سی فضیلت اور برکات قرآن پاک میں ارشاد خطہ بندی ہے۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرو، سلام عرض کیا کرو۔ اب جو با نصیب بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اسلام جتنی دیر بھیجے گا، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ کا ہم نوا ہوگا، رحمتیں اور برکتیں اس کا مقدر ہوں گی، ہر قسم کے خوف اور غم، مصائب اور پریشانی اور گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ جیسے ہی بندہ درود شریف کا ورد کرتا ہے تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، اور جو عمل بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے اس کا اجر بھی بہت جلد مل جاتا ہے۔ درود اسلام کی فضائل بے حد بے حساب ہے۔ درود پاک کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے بندوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیارے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ
سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی قیامت کے روز مجھے سب سے قریب یا میری شفاعت کی سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا۔ تمزیح شریف میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑا کنجوس وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ بھیجے۔ تمزیح شریف میں یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، اس سے کچھ اوپر آسمان کی طرف نہیں چڑھتی جب تک تم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہ بھیجو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک درخت پیدا کیا جس کا پھل سیب سے قدر بڑا، انار سے قدر چھوٹا، ریشم سے زیادہ نرم، شہد سے زیادہ عمدہ اور شیرنی اور مرچ سے زیادہ خوشبو رکھنے والی شاخیں کہ تناؤ سونے کے پتے زبرجد کے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ والسلام پڑھنے والوں کے لیے مختص ہوگا، ان کے علاوہ کوئی اور اسے دیکھ نہ پائے گا۔ حضور سیدنا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود بھیجے اس پر فرشتے درود بھیجتے ہیں، اور خود خدا اپنی شان کے مطابق درود بھیجتا ہے، جس کے باعث تمام آسمان اور زمین والے درود بھیجتے ہیں، بلکہ درخت، چرند پرند، غرض یہ کہ کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہتی جو درود نہ بھیجتی ہو۔ انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو میں پکار کر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تجھ پر 10 بار درود بھیجے۔ آسمان والے یہ سن کر کہتے ہیں، تیرے درود شریف کے بدلے 100 مرتبہ تجھ پر رحمت فرمائے۔ درود پاک کثرت سے پڑھا کریں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی مل سکے۔ اب ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے جس سورت کی تلاوت کرنی ہے وہ سورہ رحمان ہے، جس کی تلاوت کرنے سے غریب امیر ہو جاتا ہے، بیمار صحت مند ہو جاتا ہے، حاجت مندوں کی حاجت پوری ہو جاتی ہے، اور 27ویں پارے کی بہت ہی پیاری سورت ہے الرحمن۔ اللہ کی خوبصورت ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا مطلب ہے رحم کرنے والا۔ جو بندہ ماہ شعبان میں روزانہ صبح و شام یہ سورت پڑھے گا، انشاءاللہ پورے سال اللہ پاک اس پر رحم فرمائیں گے۔ جس پر اللہ پاک رحم فرما دے اس کی پوری دنیا رحم کرتی ہے، اس پر پوری دنیا رحم کرتی ہے، پوری دنیا اس سے پیار کرتی ہے۔ جو مانگو گے میرا مالک وہ عطا کر دے گا۔ تو آپ سب سورہ رحمان کو ماہ شعبان میں روزانہ صبح اور شام لازمی پڑھیں۔ جو پڑھ نہیں سکتا وہ صرف سن لیا کریں، انشاءاللہ سن کر بہت سکون ملتا ہے۔ اس سورت کی تلاوت کرتے ہی دیکھنا کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے نصیبوں کو کھول دے گا، آپ کے رزق کے بند تالوں کو کھول دے گا، آپ کو وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ پاک پھر جب رزق دینے پر آتا ہے تو وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن کہتا ہے، تو اس لیے اللہ کی طاقت کا نام ہے، پوری کائنات کا خالق اور مالک اور رازق ہے، اور وہ اللہ ہے جس نے ہم سب کو بنایا۔ یہ طاقت ہے میرے اللہ کی۔ سورۃ الرحمن کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ مبارک نام یا غنیوں یا رزاقوں یا شافی تسبیح کے دانوں پر یا ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر پورے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور پھر ایک تسبیح استغفر اللہ واتوب علیہ کی پڑھ لینی ہے۔ پھر آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ جو شخص ماہ شعبان روزانہ بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ عمل کر لیتا ہے، انشاءاللہ وہ غریب سے امیر ہو جائے گا، بیماریوں سے شفا حاصل ہو جائے گی، اور اس عمل کے ذریعے حاجت مندوں کی حاجت کو اللہ تعالیٰ پورا کرے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اے اللہ رب العزت، ساری کائنات کے شہنشاہ، آسمانوں اور زمینوں کے مالک، انسانوں اور جنوں اور معبود عرش عظیم کے مالک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمیں گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں کو معاف فرما دے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کر اس پر چلنے والا بنا دے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمالوں کو تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ، ہم تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا، اور تیرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں سے نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ، بچھڑے ہوئے کو ملا دے۔ اے اللہ، شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ، لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ، جو قرض کے بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت، شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العزت، ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائیں۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام جاتے جاتے کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کرتے جائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔